ایکسپلین دا ڈفرینٹ جنریشن آف دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم کمپیوٹر کی جنریشن پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کی جنریشن کیا ہے اور یہ کیوں جو ہے آج کل ڈیولپ ہوا ہے. فرسٹ جنریشن, پھر اس کے بعد سیکنڈ جنریشن, پھر تھرڈ جنریشن. تو کمپیوٹر کا جنریشن جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے کمپیوٹر ڈیولپ ہوا بہت لارج سائز کا تھا, پھر اس سے ٹرانزسٹر اس میں آیا, اور ٹرانزسٹر کے بعد آئی سیز اور یہ ایسے اسمال جو ہے اسمال سائز میں ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ڈفرینٹ جنریشن آف دا کمپیوٹر ہے, اور جنریشن کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں ٹائم ٹو ٹائم چینجز آتے ہیں. تو جنریشن آف دا کمپیوٹر, دا ڈیولپمنٹ آف دا کمپیوٹر ایز اے کنٹینیوس پروسیس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ ٹائم ٹو ٹائم کمپیوٹر چینج ہوتا ہے, اس میں نیو ڈیولپمنٹ آتا ہے. However, it can be categorized into the following generation based on the technology used for the computer system. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم, اور اس میں ٹیکنالوجی جو ہے چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے پہلے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر میں ویکیوم ٹیوب تھا, تو جب سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر ڈیولپ ہوا تو ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹر استعمال ہوا. تو اس طرح یہ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم. فرسٹ جنریشن کمپیوٹر, یہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر ہے, یہ 1945-1950 کے درمیان یہ ڈیولپ ہوا. دس جنریشن اور بیسڈ آن دی ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ویکیوم ٹیوب جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا, اور یہ بہت سائز میں بڑا, یہ ایک ایسا ٹیوب سا تھا اور یہ اس میں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں اسٹوریج کا بھی تھا, اس میں ڈیٹا بھی اسٹور ہوتا. تو ویکیوم ٹیوب جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتا تھا. یہ سائز میں بھی بڑا تھا. آپ نیٹ پہ سرچ کر کے ویکیوم ٹیوب جو ہے یہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. دا کمپیوٹر آف دس جنریشن ور ویری سلو, لارج اینڈ ایکسپینسو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر جو ہے یہ سلو تھا. ٹھیک ہے, اس کا اتنا سپیڈ نہیں تھا, سلو تھا, لارج تھا سائز میں. لارج کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لارج تھا. ٹھیک ہے, اور ایکسپینسو کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہے لارج ہونے کے باوجود اس کا کاسٹلی بھی تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کمپیوٹر سائز میں لارج تھا تو یہ ایکسپینسو بھی تھا. اس کے علاوہ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر, یہ 1950 سے 1959 تک. ٹھیک ہے, یہ ڈیولپ ہوا, اور اس کمپیوٹر میں بھی خاص قسم کی چینجز تھی. ٹھیک ہے, دس جنریشن کمپیوٹر بیسڈ آن ٹرانزسٹر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹرانزسٹر جو ہے اس میں چینج ہو گیا. فرسٹ جنریشن میں ویکیوم ٹیوب استعمال ہوتا تھا, اور اس کے بعد یہ جنریشن میں جو ہے ویکیوم ٹیوب کی جگہ یہ ٹرانزسٹر استعمال ہوتا تھا. ویکیوم ٹیوب ریپلیس بائی دا ٹرانزسٹر, اینڈ دے اوپن دا گیٹ وے ٹو کمرشل ڈیولپمنٹ فار دا سیل آف دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹرانزسٹر ڈیولپ ہوا, اور یہ بہت جو ہے مارکیٹ میں یہ سیل ہوا بہت زیادہ, کیونکہ لوگوں کو بہت ضرورت تھی کمپیوٹر جو ہے استعمال کرنے کی آرگنائزیشن میں. تو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر میں ٹرانزسٹر استعمال ہوتا تھا. دا ٹرانزسٹر واز اسمال ان سائز, فاسٹ ان آپریشن, اینڈ لیس ایکسپینسو دین ویکیوم ٹیوب. ٹھیک ہے, تو ٹرانزسٹر جو ہے یہ سائز میں تھوڑا چھوٹا تھا. ٹھیک ہے, جو کہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر سائز میں بہت بڑا تھا, تو یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے یہ اسمال ہوتا تھا. تو یہاں پہ ٹرانزسٹر یہ سائز میں چھوٹا تھا, اور فاسٹ ان آپریشن, مطلب یہ کہ یہ بہت فاسٹلی ورک کرتا تھا فرسٹ جنریشن سے, اینڈ لیس ایکسپینسو دین ویکیوم ٹیوب. ٹھیک ہے, اور اس کا جو یہ ٹرانزسٹر ہے تو یہ ویکیوم ٹیوب سے لیس کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے, دا کمپیوٹر آف دس جنریشن واز اسمال اینڈ لیس کاسٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ جنریشن کمپیوٹر یہ جو ہے یہ لیس کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ ایگزامپل ہے, IBM نے یہ ڈیولپ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر ہے کہ فرسٹ جنریشن ویکیوم, پھر اس کے بعد ٹرانزسٹر. تھرڈ جنریشن میں ہے, اس میں ایک یونیک چینجز آیا. ٹھیک ہے, تو یہ 1960 سے لے کے 1969 تک اس کا ڈیولپمنٹ ہوئی. تھرڈ جنریشن کمپیوٹر از بیسڈ آن IC. ٹھیک ہے, ٹرانزسٹر ریپلیس بائی IC. IC جو ہے اس کو انٹیگریٹڈ سرکٹ کہتی ہے, اور ایک IC میں بہت سے زیادہ ٹرانزسٹر جو ہے کمبائن کر کے ایک چھوٹا سا IC اس سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا سائز اور بھی چھوٹا
ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو تھرڈ جنریشن کمپیوٹر میں جو ہے آئی سی استعمال ہوتا تھا اور ٹرانزسٹر کی جگہ آئی سی ہم استعمال کرتے تھے, اور ایک آئی سی میں جو ہے بہت زیادہ ٹرانزسٹر کمبائن کر کے اس سے ایک آئی سی بناتا تھا. ٹھیک ہے, the development of the integrated circuit is called small scale integration. ٹھیک ہے, تو جب یہ آئی سی ڈیولپ ہوا تو اس کو اسمال اسکیل انٹیگریشن کہتے ہیں. اسمال اسکیل انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا تھا, سائز میں بہت چھوٹا تھا, اور یہ بہت ٹرانزسٹر کی کمبینیشن سے بنتا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ کمپیوٹر کا سائز جو ہے یہ اور بھی چھوٹا ہوتا جا رہا تھا. The integrated circuit are the collection of many electronic devices like transistor on a single chip of silicon. تو آئی سی جو ہے یہ کلیکشن آف مینی الیکٹرانک ڈیوائس. ٹھیک ہے, ایک آئی سی کے درمیان میں بہت سے ٹرانزسٹر استعمال ہوتا تھا. تو موسٹلی چینجز یہاں پہ یہ ہے کہ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر میں ہم انٹیگریٹڈ سرکٹ آئی سی جو ہے استعمال کرتا تھا. اس کے بعد پھر فورتھ جنریشن ڈیولپ ہوا, اور یہ 1970 سے 1980 تک یہ ڈیولپ ہوا. یہ اس میں بھی کچھ چینجز تھا. ان دس جنریشن ور بیسڈ آن لارج اسکیل انٹیگریشن. ٹھیک ہے, تو اس میں لارج اسکیل انٹیگریشن استعمال ہوتا تھا, اور اس آئی سی کی جگہ پہ یہاں پہ لارج اسکیل انٹیگریشن استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے, in this generation microprocessor was introduced due to which microcomputer were made. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے مائکرو پروسیسر ڈیولپ ہوا. آج کل آپ دیکھیے کہ ایک کمپیوٹر میں 2-3 پروسیس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے مائکرو پروسیسر اور فورتھ جنریشن میں ڈیولپ ہوا. آپ اس کو فردرلی جو ہے اس کا کمپلیٹ ہسٹری گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ وہاں پہ سرچ کریں, لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے مائکرو پروسیسر ڈیولپ ہوا. اس کے بعد یہ ففتھ جنریشن ہے, اور اس میں بھی کچھ چینجز ہوئی. ففتھ جنریشن یہ 1980 سے لے کر 1990 تک. The rapid progress in computer technology is growing very fast. ٹھیک ہے, تو یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا جا رہا تھا, اور ان دس جنریشن انٹروڈیوس اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, تو ففتھ جنریشن میں جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوا. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مشین کو ڈیولپ کریں یا ایک ایسی کمپیوٹر کو ڈیولپ کریں جو انسان کی فنکشن پرفارم کرے, جو کہ عام طور پہ آج کل کی بورڈ جو ہے آج کل یہ روبوٹ ڈیولپ ہوا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مشین کو ڈیولپ کریں جو انسان کا کام کر سکے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ٹو میک اے کمپیوٹر سسٹم اینڈ پرفارم دا فنکشن آف دا ہیومن. ٹھیک ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کمپیوٹر کو ڈیولپ کریں اور یہ انسان کی فنکشن کو پرفارم کرے. یہ ٹیکنالوجی ہم کمپیوٹر میں ایڈ کریں تو اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں, اور ففتھ جنریشن میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے ڈیولپ ہوا. ان دس جنریشن لارج اسکیل انٹیگریشن ریپلیس بائی اے آئی. ٹھیک ہے, تو فورتھ جنریشن میں یہ ایل ایس آئی کی جگہ پہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ اس پہ ریپلیس ہو گیا ففتھ جنریشن میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا سکس جنریشن ہے, اور یہ 1990 سے شروع ہوئی. The computer of this generation are based on the principle of the artificial neuron network system. ٹھیک ہے, تو یہ سکس جنریشن میں جو ہے آرٹیفیشیل نیورون نیٹورک, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی برین کو ڈیولپ کریں, ایک ایسے نیٹورک کو ڈیولپ کریں جو آرٹیفیشیل کی طرح ہو. ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک کہ اس میں ہم اس طرح کہ برین کو ڈیولپ کرے کہ روبوٹ اس طرح کی روبوٹ ڈیولپ کر سکے کہ وہ اس میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کی طرح سب کام کو پرفارم کر سکے. تو اس میں آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک اس میں ڈیولپ ہوا. As a result, now the computer can think and decide for solving different problems. ٹھیک ہے, تو آج کل جو ہے کمپیوٹر یہ سوچ بھی سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک. ٹھیک ہے, ہم اس میں اس طرح آرٹیفیشیل نیورون برینس کو ڈیولپ کرتے ہیں جو وہ سوچ سکے. اینڈ ڈیسائڈ فار سالونگ ڈفرینٹ پرابلم,
اور کمپیوٹر جو ہے یہ پرابلم سالونگ کی جو ہے صلاحیت رکھتی ہے، خود ایک پرابلم کو سالو کر سکے اور سوچنے کی صلاحیت اس میں ہو. تو 6 جنریشن میں یہ تھا کہ کمپیوٹر خود سوچ سکیں اور اس کے علاوہ یہ مختلف اور ڈفرینٹ پرابلم کو سالو سکے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک سمپل مطلب ہے اسپیچ ریکگنیشن ہے، اور یہ اسپیچ ریکگنیشن عام طور پہ موبائلوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے گوگل میں آپ جائے اور وہاں پہ وہ ایک اسپیکر سا ایک مائک سا ہوتا ہے، یہ اس پہ آپ کلک کریں، آپ جو اسپیچ کہے کمپیوٹر وہ ہو، اور موبائل جو ہے وہ ہو ریکگنائز کر کے آپ کو سرچ کرتا ہے. تو یہ 6 جنریشن میں یہ چینجز آئی. تو یہ کمپیوٹر کی سمپل جنریشن تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو تھرڈ چیپٹر ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم آپ کو فردرلی گائیڈ کر سکتے ہیں، اور یہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوست بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.